معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اس دن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے جسے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، یعنی جمعہ کا مبارک دن۔ یہ دن رحمت، نور اور بے شمار نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیوں جمعہ کا دن سب سے زیادہ فضیلت والا دن سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے خوش نصیب بندوں کے لیے اپنی خصوصی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس مبارک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن دعاؤں کا کثرت سے ورد کیا تاکہ ہم بھی ان سنتوں پر عمل پیرا ہو کر ان نعمتوں کے مستحق بن سکیں۔ معزز ناظرین، جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیا سفر، کاروبار یا زندگی کے کسی اہم مرحلے کا آغاز کرنے کا سوچتے ہیں تو ہمارے دل میں خود بخود یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش جمعہ کا دن ہوتا تو اس کی برکت سے ہمارے ہر قدم پر آسانی اور کامیابی ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک لمحہ نکال کر اپنے دلوں میں جھانکیں اور سوچیں، اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہوتا اور کل سورج آپ کی قبر پر طلوع ہوتا تو کیا کوئی نیک عمل، کوئی دعا یا کوئی ایسا لمحہ ہوتا جو آپ کو روشنی دے، یا ہم نے اپنی ساری زندگی دنیاوی لذتوں کے پیچھے گزار دی؟ یہ سوال ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم اکثر روز مرہ کے چکر میں اس قدر پھنس جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا دن عطا کیا ہے جو سب سے زیادہ بابرکت ہے۔ جمعہ کا دن وہ دن ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے، اور جس دن کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ کے نزول کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص عصر کی نماز کے بعد اپنی نشست سے اٹھنے سے پہلے یہ خصوصی دعا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ چند لمحوں کے لیے محض اس کا نام لینے سے اس کے اعمال نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ جمعہ کا ایک اور روح کی حفاظت کرنے والا عمل صلاۃ التسبیح ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر سکھایا تھا۔ اسی طرح نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھنا بے شمار گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ عظیم دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم من توجہ اکن اقرب المن تکریما وآکرم مساوا۔ یہ وہ لمحات ہیں جو انسان کو خدا کے قریب لاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے تمام پریشانیوں، برائیوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ عمل نہ صرف ڈھال کا کام کرتا ہے بلکہ انسان کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی رات سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا اسے قیامت کے دن نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسا نور جو زمین سے آسمان تک پھیلے گا، اور دونوں جمعوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کی بخشش اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ غور کیجئے کہ ایک سورت کی تلاوت قیامت کے اندھیروں میں کیسے روشنی بن سکتی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کی طاقت ہے جو دلوں کو بدل دیتی ہے اور روحوں کو سکون دیتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 1000 اور والدین کے 24,000 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر ہے جو اپنے بندوں کو معمولی اعمال کے بدلے بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ درود پڑھنا کثرت سے درود و سلام کا پیمانہ میں آتا ہے۔ درود و سلام سے نہ صرف زبان پاک ہوتی ہے بلکہ اس کی خوشبو دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ یہ وہ احسان ہے جو قبر میں روشنی، آخرت میں آسانی اور قیامت کے دن نجات عطا کرے گا۔ یاد رہے، جمعہ کی رات مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے۔ غفلت چھوڑو اور رحمت کے اس خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔
اسلام میں جمعہ کی رات اور دن دونوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ لمحات اللہ کی خاص رحمت، بخشش اور بے شمار نعمتوں کا خزانہ ہے۔ حدیث میں جمعہ کی رات سورۃ دخان، سورۃ یاسین اور سورۃ کہف پڑھنے کی بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ روایت کے مطابق جو شخص جمعہ کی رات یا دن میں سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اس کے قدموں سے آسمان کی طرف نور نکلتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے نور کا کام کرے گا۔ اور جو شخص جمعہ کی رات سورۃ دخان کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک عظیم الشان محل تیار کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اگر 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں تو اللہ کی رحمت اس کے گناہوں پر کیسے چھا جائے گی۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے ہی کم لوگ اس قسم کے امن کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم معمولی دنیاوی فائدے کے لیے راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت کے لیے چند لمحے بھی نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت کی کمی نہیں، بلکہ ترجیحات کی کمی ہے۔ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اس مبارک دن میں تسبیح، درود شریف اور ذکر الہی کے فضائل عام دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ خاص طور پر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر جیسی دعائیں پڑھنے سے دل کی صفائی اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ان الفاظ کو حدیث میں بقیات الصلاح کہا گیا ہے، یعنی وہ نیک اعمال جو نہ فنا ہوتے ہیں نہ مرتے ہیں، بلکہ قبر اور آخرت میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ الفاظ زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جمعہ کے دن ان دعاؤں کا پڑھنا گناہوں کی بخشش، تزکیہ قلب اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس طرح وہ اپنے رب کی پاکیزگی کا اعلان کرتا ہے، وہ الحمدللہ کے ساتھ اظہار تشکر کرتا ہے، اور اللہ اکبر کے ساتھ اپنے خالق کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے۔ ان الفاظ کے ذریعے دل نرم ہوتا ہے، چہرہ دمکتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ جمعہ کے دن جب فرشتے مساجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھتے ہیں تو وہ لمحات رحمت کے دروازے بن جاتے ہیں۔ اگر اس وقت زبان رب کے نام کا ورد کرتی رہے اور دل میں برکتیں نازل ہوں تو ساتوں آسمانوں کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ یہ ذکر نہ صرف اس دنیا میں سکون کا باعث بنتا ہے، بلکہ قبر میں بھی روشنی کا ذریعہ بنتا ہے، آخرت میں نجات کے راستے پر سکون کا پل بن جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی خوشبو محسوس کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جمعہ کی عظمت بیان فرمائی، بلکہ اس کے آداب و فضائل بھی خوبصورتی سے سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، مسجد میں حاضر ہوتا ہے، خطبہ خاموشی سے سنتا ہے اور غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرتا ہے، اس کے پچھلے جمعہ سے اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 3 دن کا زیادہ ثواب بھی ملتا ہے۔ گناہوں کی معافی کا کتنا آسان اور خوبصورت راستہ ہے، پھر بھی بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ اس عظیم نعمت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن ہم بیرونی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں، ہم اپنے ناخن تراشتے ہیں، اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن کتنے لوگ اپنی روح کو تیار کرتے ہیں؟ کیا ہم کبھی دلی نیت کر لیتے ہیں کہ یہ جمعہ توبہ کا دن ہے؟ کیا ہم سچے آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، جمعہ صرف عبادت کا دن نہیں ہے، بلکہ روحانی تازگی، تزکیہ نفس اور خوشی کا دن ہے۔ ہفتہ وار عید جو انسان کو زمین و آسمان سے جوڑتی ہے، اس دن کی برکات نیکیوں سے 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص غفلت یا گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس کا بوجھ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچاؤ اور اپنے دل کو حسد، بغض اور لالچ سے پاک رکھو۔ جمعہ کی اصل روح یہی ہے، پاکیزگی جو ظاہر کی نسبت باطن میں زیادہ واضح ہے۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کو پاک نہ کیا تو ہماری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔
جمعہ صرف عبادت کا موقع نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کی طرف سے ایک عظیم روحانی تحفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا۔ یہ وہ دن ہے جب زمین پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور فرشتے اپنے بندوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جمعہ کے روز میں سے ایک پسندیدہ عمل درود شریف کا عمل ہے، کیونکہ یہ عمل ہمیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود جمعہ کے دن درود پڑھتے ہوئے سنتا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ وہ کیسا روح کو ہلا دینے والا لمحہ ہوگا جب آپ کے لبوں سے نکلا ہوا درود شریف براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ شہادت ہے، شاید جنت کی خوشبو سے کم نہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر اس نعمت سے ناواقف ہیں۔ ہم اسے صرف نماز کے وقت پڑھتے ہیں، ورنہ ہماری زبانیں دنیاوی معاملات میں مگن رہتی ہیں۔ حالانکہ درود شریف عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ ثبوت ہے اور آخرت میں شفاعت کا دروازہ بھی کھولتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اجر ہے، حتمی انتخاب کتنا اچھا ہے، لیکن ہماری بے حسی دیکھو، ہم اس دنیا میں معمولی فائدے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بخشش اور شفاعت کی بشارت دے رہے ہیں تو ہم خاموش رہتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری محبت کی کمزوری ہے، ورنہ اگر دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو درود کی مٹھاس دل میں بھیگ جاتی ہے۔ درود شریف نہ صرف نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے بلکہ دعاؤں کو قبولیت کی بلندی تک پہنچاتا ہے۔ اس کی خوشبو سے تقویت ملتی ہے، اس لیے جمعہ کے دن اپنے دل کو رحمتوں سے بھر دو، کیونکہ یہ محبت کا پیالہ ہے جو قبر میں سکون اور قیامت کے دن نجات کا باعث ہے۔ جمعہ صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ تجدید ایمان، روح کی بیداری اور دلوں کی تطہیر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام یعنی دنوں کا بادشاہ کہا۔ اس دن کی ساعتیں وہ لمحات ہیں جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں اور نور کے قافلے اللہ کی طرف سے زمین پر اترتے ہیں۔ افسوس، آج ہم نے اس دن کی عظمت کو محض رسمی دعا تک محدود کر دیا ہے۔ تاہم جمعہ ایک روحانی انقلاب کا پیغام ہے، وہ لمحہ جب دلوں کا زنگ صاف ہو جاتا ہے، گناہوں کا غبار دور ہو جاتا ہے اور انسان کو اپنے رب سے دوبارہ جڑنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہترین دنوں میں سے ایک دن جمعے کا ہے۔ آدم کو اسی دن پیدا کیا گیا تھا، اس دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن آپ کو زمین پر بھیجا گیا۔ یہ دن تخلیق کا دن ہے، تجدید کا دن ہے اور صلح کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور جب جمعہ کی صبح ہوتی ہے تو یہ قرآن مومن کے دل کے لیے مرہم بن جاتا ہے۔ جب تھکا ہوا دل سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس کے اندر نور کا دریا بہنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کی اس کے قدموں سے آسمان تک نور ہے، جو قیامت کے دن اس کا نور بن جائے گا۔ چند منٹ کے لیے ایک سورت کی تلاوت کا تصور کریں اور اس کے بدلے میں روشنی آسمان تک پھیل جاتی ہے، لیکن ہم نے اس روشنی کو دنیاوی مشاغل کی خاک میں چھپا رکھا ہے۔ اگر آج ہم قرآن سے جڑیں تو اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور روح کو تازگی عطا کرتا ہے۔ سورۃ دخان کے بارے میں ارشاد ہے کہ جمعہ کی رات سورۃ دخان کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جنت میں گھر صرف چند آیات کی تلاوت سے ملتا ہے؟ لیکن افسوس کہ ہم دنیاوی گھروں، گاڑیوں اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر بھی جنت کے گھر کے لیے چند منٹ بھی نکالنے سے کتراتے ہیں۔ قرآن صرف الفاظ نہیں ہے،
یہ ایک عہد ہے، دل کو بیدار کرنے کی پکار، نفس پر قابو پانے کی پکار۔ سورۃ کہف ہمیں دنیا، دولت، طاقت، علم اور وقت کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہے، جبکہ سورۃ خان ہمیں اللہ کی بخشش اور آخرت میں نجات کا پیغام دیتی ہے۔ جس نے جمعہ کے دن قرآن مجید پڑھا وہ ہفتے کی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، لیکن جو قرآن سے روح گردانی کرتا ہے اس کا دل خشک زمین کی طرح ہو جاتا ہے، جہاں کوئی اچھا پودا نہیں اگتا اور نہ ہی سکون کی ہوا چلتی ہے۔ اے ایمان والو، آج کا جمعہ تمہیں پکار رہا ہے، قرآن کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا زندہ کلام ہے۔ پھر دیکھو کہ قرآن میں جمعہ کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے کس شان کے ساتھ اللہ کہتے ہیں، یعنی جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ خدا آپ کو دوڑنے کا حکم دے رہا ہے، نماز کی طرف، مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ لیکن افسوس، آج ہم بازاروں میں بھاگتے ہیں، ہم مالز میں بھاگتے ہیں، ہم دنیاوی لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن مسجد کی طرف نہیں۔ ہم ان خوش نصیبوں میں کیوں نہیں جن کے چہرے جمعہ کے دن نور سے چمکیں گے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جمعہ کو دلہن کی طرح لے جایا جائے گا، اور اس دن کے حقوق ادا کرنے والے پانی کے تھیلوں کی خوشبو سے مست ہوں گے۔ ان کے چہرے چمک اٹھیں گے اور فرشتے انہیں پہچان لیں گے۔ یہ ان لوگوں کا حشر ہوگا جو جمعہ کی اذان سن کر آج اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، جو خاموشی سے خطبہ سنتے ہیں، جو دعاؤں میں وقت گزارتے ہیں۔ معزز ناظرین، جمعہ کا دن نہ صرف عبادت کا دن ہے بلکہ ظاہری پاکیزگی اور رشتوں کی اصلاح کا دن بھی ہے۔ اس دن غسل کرنا، ناخن تراشنا، خوشبو لگانا اور صاف ستھرے کپڑے پہننا سنت ہے۔ اس سے نہ صرف جسم بلکہ روح بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی سے نفرت رکھتے ہیں تو اس دن اسے معاف کر دیں۔ اگر آپ کے کسی سے تلخ تعلقات ہیں تو اس دن صلح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جمعہ رحمت کے دروازے کھولنے کا دن ہے، یہ بوجھ ہلکا کرنے کا دن ہے۔ اور سنو، یہ دن نہ صرف عبادتوں سے بلکہ دعاؤں سے بھی بھرا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ وہ وقت ہے جس میں درخواستیں رد نہیں کی جاتیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ گھڑی عصر کے بعد ہے۔ بدقسمتی سے یہ وہ وقت ہے جب ہم موبائل کی تفریح یا بیکار فرصت میں کھو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس وقت سجدے میں گریں تو ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگیں۔ رحمان اللہ دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کاش ہم جانتے کہ یہ چند منٹ زندگی بدل سکتے ہیں، ہماری تقدیر لکھ سکتے ہیں اور ہماری بعد کی زندگی کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن دنیا کی دوڑ سے نکل کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا دن ہے، جس دن توبہ کے دروازے کھلے ہوں گے، جب بخشش قریب ہے، جب رحمت آسمان سے زمین پر بہہ رہی ہے۔ سو اٹھو، اپنے دل کو دھو لو، اپنی نیتوں کو صاف کرو اور اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ جمعہ آپ کے لیے مغفرت کا دروازہ ہے۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ جمعہ ہمارے لیے صرف ایک دن نہیں بلکہ تجدید ایمان کا جشن ہوگا۔ ہم غسل کریں گے، خوشبو لگائیں گے، جلد مسجد پہنچیں گے، خاموشی سے خطبہ سنیں گے، درود پاک پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور عصر کے بعد اپنے رب سے دل کی گہرائیوں سے بات کریں گے۔ یاد رکھیں، جمعہ ایک ایسا دن ہے جو مومن کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اس دن کی قدر کرنے والے دنیا میں خوش نصیب اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ یہ دن اللہ کی رحمت ہے، یہ ایک مومن کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جو اس دن کی قدر کرتا ہے وہ دنیا میں خوش نصیب اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ دن خدا کے سامنے جھکنے، دل کو پاک کرنے اور جنت کے راستے پر قدم جمانے کا دن ہے۔ اے ایمان والو، اس دن کو ضائع نہ کرو، یہ دن آپ کی بخشش کا دن ہے۔ اللہ ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اس دن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے